سبحان اللہ، جس کے اندر جتنی آجزی ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف اتنا دور کی جاتی ہے. چنانچہ حضرت حاضرین باب محترم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بھیج دیا. اب 1 سال حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پر رہے تو اس 1 سال میں تو ان کی کیفیات ہی کچھ ہے. ان کی دنیا بدل گئی، پاؤں کا چلنا بدل گیا، زبان کا بولنا بدل گیا، ان جماعت کی سوچ بدل گئی، پورا انسان بدل گیا. 1 سال بعد ملاقات ہوئی تو حضرت حاجی صاحب نے ایک اصولی سوال پوچھا. یہ رشید احمد، بیت ہونے سے پہلے اور بیت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا تبدیلی نظر آئی؟ تو یہ سوال سن کر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. پھر ساتھ لگے کہ حضرت مجھے اپنے اندر 3 تبدیلی نظر آئیں. پہلی تبدیلی کہ بیت ہونے کے بعد اب مجھے شریعت کے احکام میں نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا. بیت ہونے سے پہلے جب میں کتاب کا مطالعہ کرتا تھا کوئی اشکال پیدا ہوتے تھے، حاشیہ دیکھتا تھا، شروحات دیکھتا تھا، بڑی مشکل سے تعارض رفع ہوتا تھا. جب سے بیت ہوا تو شریعت کے نصوص میں مجھے کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا. دوسری بات تو فرمایا کہ حضرت اب جن چیزوں سے شریعت کی کراہت کی طبیعت میں ان سے کراہت کرنے لگ گئی ہے، جو شریعت کو ناپسند وہ میری طبیعت کو بھی ناپسند ہو جائے گا. اور تیسری بات کہ حضرت دین کی بات جب آتی ہے تو میں کسی کی تعریف یا کسی کی ناراضگی کا خیال کیے بغیر بے ساخت کا بات کر دیتا ہوں، لوگوں کی مدح اور غم کا خیال نہیں کرتا. تو حاجی صاحب نے فرمایا الحمدللہ یہ رشید احمد دین کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے علم، اور علم کا کمال یہ ہے کہ اتنا علم رسید ہو کہ انسان کو نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے. اور دوسرا درجہ ہے عمل، اور عمل کا کمال یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ایسی بن جائے کہ شریعت کے مطابق ڈھل جائے، مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے. اور تیسری بات اخلاص، اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں انسان کو کسی کی مدح اور غم کی پرواہ نہ ہو. یہ مسئلہ ہو شریعت کا جو صاف ہے. اور میں الحمدللہ اللہ نے تمہیں علم میں بھی کمال عطا فرمایا، عمل میں بھی کمال عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں اخلاص میں بھی کمال عطا فرمایا. یہ نفس مطمئنہ والی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہے تو وہ لوگ یہ صاف دلی کے ساتھ شریعت پر عمل جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اب اس نفس مطمئنہ کی بات ذرا مزید سن لیجیے کہ انسان کی یہ ولایت کے درجے 3. پہلا درجہ کہ انسان کے ذہن میں معاصی کے خطرات کو آئیں مگر وہ مجاہدہ کرے اور اس کے ساتھ عمل نہ کرے تو اس کو مجاہدے کا درجہ کہتے ہیں. کہ خیالات تو آ رہے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کر رہا، اپنے آپ کو اس میں تھام لیا، روک لیا، یہ مجاہدے کا درجہ. اور دوسری حالت یہ کہ معاشی کے خطرات تو موجود ہیں لیکن دل کو ملان نہیں ہوتا. اس کی مثال یہ سمجھے کہ کوئی مطلب جن لوگوں کو میوزک اور گانوں سے ذرا بھی رغبت نہیں ہوتی، اگر کسی گزرتے ہوئے بازار میں چل بھی رہی ہے میوزک تو ان کو ایک کا بےدانی ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں سے مائل نہیں ہوتی، بلکہ جی کہتے کہ کیا شور مچایا ہوا ہے ان لوگوں. تو اگر معاشی کے خطرات تو موجود مگر نیلام طبیعت کا نہیں اس بنا کی طرف، اس کو کہتے ہیں حفاظت کا درجہ.
اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود شیطان کے مکر فریب سے بچاتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے بدبخت شیطان کے میرے بندے ہیں، تیرا ان پر داؤ نہیں چل سکتا. تیسری صورت یہ کہ معاصی کے خطرات دل ذہن میں نہ آئے، دل میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں عصمت کا درجہ. یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے. چنانچہ اولیاء کا تو یہ معاملہ کہ اللہ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور انبیاء کی شان دیکھو کہ اللہ گناہ کو ان کی طرف جانے سے روک لیتا ہے. قرآن مجید کی آیت اس پر سب کی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ اس طرح ہم نے برائی اور فحاشی کو ان کی طرف جانے ہی نہیں دیا. یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے. چنانچہ جو پہلا رتبہ ہے کہ معاصی کے خیال سے ہو مگر انسان معاصی پر عمل نہ کرے، شریعت پر جمع رہے، اس کو کہتے ہیں ولایت صغریٰ. اور اگر دوسرا درجہ ہے کہ معاصی کے خطرات کے ذہن میں آتے ہیں، طبیعت میں نمان ہی اس طرف نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ. اور اگر تیسری بات ہو کہ معاصی کے خطرات بھی دل میں نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں ولایت حمدیہ. اب محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ولایت صغریٰ بھی عطا فرما دیتے ہیں، ولایت کبریٰ بھی عطا فرما دیتے ہیں، ولایت انبیاء کے انوارات بھی عطا فرما دیتے ہیں. ایک ہے ولایت عامہ، وہ ہر کلمہ گو کو حاصل ہے. چنانچہ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا وہ عمومی ولایت میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. چنانچہ یہ ولایت عامہ تو ہر کلمہ، لیکن ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ. وہ ولایت خاصہ تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے اندر کوئی حزن ہوتا ہے. یہ اولیاء اللہ کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لائے اور تقویٰ کو اختیار کیا. چنانچہ ولایت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایمان سے اور تقویٰ سے، اور دونوں کا محل انسان کا قلب ہے. غور کیجیے، ایمان کا تعلق بھی انسان کے دل سے اور تقویٰ کا تعلق بھی انسان کے دل سے. نبی اسلام نے فرمایا تقویٰ ہونا اشارہ الی الصدر، نبی اسلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے. چنانچہ جو شخص چاہے کہ مجھے ولایت کا درجہ حاصل ہو، جو محنت نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ تقویٰ بھری زندگی کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس ولایت کی مراتب کی کوئی حد نہیں ہے. ساری زندگی انسان ولایت کے درجات میں بڑھتا جائے تو حد تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی دلیل طلباء کے لیے ایک ہیرا اور موتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وقر رب زدنی علما، ہمیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرمائیے. تو جب علم کی انتہا نہ ہوئی تو ولایت کے برتروں میں کبھی کوئی انتہا نہیں. ملائکہ کی ولایت ایک خاص مرتبے تک ہے، اس سے اوپر ان کی ترقی نہیں ہو سکتی. وما منا الا له مقام معلوم، تو ملائکہ کے درجے ایک خاص حد تک ہے، اس سے اوپر ان کی ترقی نہیں ہو سکتی.
لیکن اللہ نے انسان کو اس ہاتھ کی مٹھی کو کیا شان دی کہ اگر یہ اپنی شریعت کو لاگو کرے تو پھر یہ ولایت کے مقامات میں فرشتوں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جس بندے کا جتنا درجہ زیادہ ہوگا، قرب زیادہ ہوگا، اتنا اس کو اعمال پر اجر بھی زیادہ ملے گا۔ ایک دلیل پیش کی ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ متقی آدمی کی برکت غیر کسی 1000 رکعت کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ تو دیکھیے ولایت کے درجے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اعمال کا اجر بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مثال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کے ساتھ رات کا وقت ہے، کھلے آسمان کے نیچے مٹی میں آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اچانک ان کے ذہن میں ایک خوبصورت سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ تو نبی سامنے فرمایا، ہاں ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیوں خاموش ہو، تم یہ سوچ رہی ہو کہ میرے والد کا نام نہیں لیا۔ تو عرض کیا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی ہی ہے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تم حضرت ابو بکر نے ہجرت کے سفر میں جو غار ثور کے اندر 3 راتیں میرے ساتھ گزاری، ان میں سے ایک رات کا اجر آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیے جتنا انسان اس میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر زیادہ بڑھاتے جائیں گے۔ چنانچہ اس تقویٰ کو اختیار کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ اور اس کے بدلے اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل ہو۔ اور یہی تصوف کا مقصود ہے کہ انسان کا تن بھی پاک ہو جائے اور انسان کا من بھی پاک ہو جائے۔ اسی کے لیے ذکر کروایا جاتا ہے چنانچہ ہمارے اور اس مراقبے کے ذریعے دل کی میل اور ظلمت ختم ہو۔ اور دیکھیے اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ اے اللہ کیسے یاد کریں دل میں؟ تضرعا وخیفہ، گر گراتے ہوئے اور بہت خفیہ طریقے سے۔ اسی کا نام ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف قرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ تضرعا وخیفہ، اس سے ذکر قلبی مراد ہے، ودون الجہر من القول، اس سے مراد ذکر لسانی ہے۔ چونکہ ذکر قلبی کو پہلے بیان فرمایا تو اس کی فضیلت ہے اور یہی ذکر قلبی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو سالک کی طریقہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتا ہے اس کو سب سے پہلی بات یہی کہی جاتی ہے کہ بھائی پچھلے گناہوں سے توبہ کرو اور اس ذکر کو کرنا شروع کرو۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ دل کو منور فرمائیں گے۔ اور دیکھو کہ یہ بات ہمارے مشائخ نے سے اپنی طرف سے نہیں کہی، قرآن مجید میں سے بھی ہے۔ اب ایک سوال طالب علم کے ذہن میں اور آتا ہے کہ مراقبہ تو کرے لیکن مراقبے میں کیسے کریں؟ مراقبہ کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، اسم ربک، رب کے نام کا۔ اب کوئی بھی بندہ پوچھے جی رب کا کیا نام، تو ہر بندہ جواب دے جائے کہ ہمارے رب کا نام ہے اللہ۔ تو قرآن مجید میں حکم دیا جا رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
ذکر کر رب کے نام کا یعنی اللہ کا، اور مقصود کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کرو، مخلوق سے کٹو اور اللہ سے جڑو، یہ ذکر کا اصل مقصود ہے۔ ذکر کا مقصد ایک تسبیح پھیرنا، ادب پورا کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ انسان کو مخلوق سے انقطاع حاصل ہو جائے اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا رشتہ جڑ جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ چنانچہ جو لوگ نفس مطمئنہ حاصل کر لیتے ہیں ان کی زندگی پھر تقویٰ بھری ہوتی ہے اور وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے اعمال کو سن کر حیرانی ہوتی ہے۔